بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 96 اور 97 غسل جنابت کے حوالے سے کیا حکم ہے، کس انداز میں غسل یہ کرنا چاہیے اور کیسے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کے لیے پانی رکھا، آپ نے غسل جنابت کیا۔ آپ نے بائیں ہاتھ کے ذریعے برتن میں سے پانی دائیں ہاتھ پر ڈالا، یعنی بائیں ہاتھ لے کر ایسے ٹیڑھا کر کر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پانی دائیں ہاتھ پر ڈالا تو دونوں ہاتھوں کو حضور علیہ السلام نے دھو لیا، یعنی کہ یہ کہہ لیجئے کہ ایسے پانی ڈالا، اس میں پانی لیا ہوگا حضور علیہ السلام نے، اور میرے آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھوں کو دھو لیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو برتن کے اندر داخل کیا، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا، پھر اپنے ہاتھ کو دیوار پر شاید زمین کے ذریعے ملا، پھر آپ نے کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر آپ نے اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہایا، پھر پورے جسم پر پانی بہایا، پھر آخر میں دونوں پاؤں دھو لیے۔ یہ مختصر بھی ہے، جامع بھی آپ کے سامنے غسل کا طریقہ بھی تقریباً بتا دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حدیث نمبر 97 حشام بن عروہ اپنے والد کے حوالے سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غسل جنابت کرنا ہوتا تو آپ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر انہیں برتن میں داخل کرنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر سر پر پانی ڈالتے، پھر اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اہل علم کے نزدیک اس روایت پر عمل کیا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں اگر جنبی شخص پانی جسم پر بہا لے اور بعد میں وضو نہ کرے تو یہ بات اس کے لیے جائز ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ دوبارہ سے بعض اوقات ہمارے دوست ہیں، وہ بعض اوقات یہ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، جی میں نے غسل تو کر لیا ہے، اب میں کیا غسل کرنے کے بعد میں وضو کروں گا؟ تو وضو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں غسل کا طریقہ کار جو ہے وہ استعمال طریقہ بتایا ہے، یقیناً آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور سمجھ آنا بھی چاہیے۔ اللہ جل شانہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بات حقیقت ہے۔ میں آپ کو 1-2 اور چیزیں بتاتا جاؤں۔ اللہ، اگرچہ غسل خانے میں پانی جمع ہو رہا ہو تو غسل خانے سے نکلنے تک پاؤں کو دھونا مؤخر کر دیا جائے، آخر میں دھوئے۔ ہاں، دوران غسل جسم کا کوئی سیک بال کا اندازہ بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ جو چیز جسم تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہو اس کا دور کرنا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اب بتا رہا ہوں، مثلاً پینٹ لگ گیا، لوک لگ گئی، پینٹ، لوک، ناخن پالش، ہاں جی، پینٹ کرنے والے میرے بھائی، لوک کا کام کرنے والے، ناخن پالش، نیل پالش جو خواتین لگاتی ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے غسل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ چیزیں اتارنی چاہیے، ان کو دور کرنا چاہیے۔ تانگ انگوٹھی، تانگ چین کا اتارنا، اس سے حرکت دینا بھی ضروری ہے تاکہ نیچے سے، جیسے فرض کریں یہاں انگوٹھی میں نے پہنی ہے، یہاں یہ 5-10 پہننا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک پہنی ہے تو وہ تانگ ہے تو اس کو ایسے کر لینا چاہیے یا ایسے کر لینا چاہیے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ غسل کی 4 اقسام ہیں۔
غسل کی کتنی اقسام ہے؟ 4۔ نمبر 1 غسل فرض، حالت جنابت، انقطاع دم دینے کے وقت، حیض اور نفاس کا غسل کرنا، یہ فرض ہے۔ نمبر 2 غسل فرض کفایہ، غسل فرض کفایہ، یہ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، ایک نے بھی دے دیا تو سب کی طرف سے یہ ہو جاتا ہے۔ غسل سنت نمبر 3، تیسری قسم ہے غسل سنت، جمعۃ مبارک کے دن غسل کرنا سنت ہے، عیدین کے دن غسل کرنا سنت ہے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 4 غسل مستحب، حصول برودت، روزانہ بیداری کے وقت اور کپڑے تبدیل کرتے وقت غسل کرنا یہ مستحب ہے، ورنہ آپ بغیر غسل کیے بھی کپڑے چینج کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو بہت ساری معلومات مل رہی ہیں اور انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، میرے لیے آپ کے لیے بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔